وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس بابرکت تقریب کے صدر محترم حضرت مولانا شکیل احمد قاسمی صاحب، دارالفلاح یتیم خانہ کے ناظم، برادر محترم حضرت مولانا خالد اختر رشیدی صاحب زید مجدہم، اس ادارے کے لیے بے پناہ خدمت کرنے والے جناب قاری محی الدین صاحب، اسٹیج پر رونق افروز جناب حاجی خلیل الرحمن صاحب، دیگر علماء کرام، دارالفلاح یتیم خانہ کے اساتذہ، طلباء، تمام حاضرین مجلس، ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک ایسی مجلس میں ہم اکٹھا ہیں جہاں قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں میں کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ انشاءاللہ بھی اختتام پر دعا ہوگی، ہم سب شریک ہوں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم جو دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ دارالفلاح یتیم خانہ قدیم ادارہ ہے اور ماشاءاللہ تسلسل کے ساتھ یہ ادارہ دین کی خدمت اور یتیموں کی کفالت کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کو پروگراموں میں، مدرسوں کے جلسوں میں شرکت کا موقع اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا رہتا ہے، اپنے شہر میں بھی، بیرون شہر بھی۔ ابھی میں جس سفر سے لوٹ کر آیا ہوں، 15 دن کی مدت میں ملک کی 8 ریاستوں کا میں نے سفر کیا ہے اور مختلف اداروں میں، مدرسوں میں جانے کا موقع ملا۔ مدارس کے جلسوں میں ہم لوگ برسوں سے شریک ہوتے ہیں، لیکن اس ادارے کے اس اجلاس میں شرکت کا یہ خوشگوار پہلو ہے کہ یہ ادارہ صرف دین کی تعلیم نہیں دے رہا ہے، یتیموں کی کفالت بھی کر رہا ہے۔ یہ صرف دینی تعلیم کا ادارہ نہیں ہے، یہ اصلاً قائم کیا گیا ہے یتیم بچوں کی پرورش، نگہداشت، کفالت کے لیے۔ اور پھر یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں کے منتظمین کے وسیع اور ان کے ملت اسلامیہ سے، ملت اسلامیہ کے نونہالوں کی تربیت کے جذبے کے پیش نظر یہاں دینی تعلیم بھی ہے، عصری تعلیم کا انتظام بھی ہے۔ یہ وسعت نظر حالات اور زمانے کے مطابق ہے۔ یہاں ماشاءاللہ عصری تعلیم بھی دی جا رہی ہے، دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور یہ سن کر خوشی ہوئی ابھی حضرت مولانا خالد اختر صاحب نے بتایا اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہ جو بچے اعلیٰ عصری تعلیم پانے کی فکر کرتے ہیں، یہ ادارہ ان کے لیے بھی آگے کی راہیں ہموار کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کے لیے مالی مدد کا بھی انتظام کرتا ہے۔ یہ اس ادارے کی خدمت کا روشن باب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت نصیب فرمائے۔ 2 بچے یہاں حافظ قرآن ہوئے،
جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ادارے اپنے فارغین اور فیض یافتگان سے پہچانے جاتے ہیں۔ جو 2 طلبہ حافظ قرآن ہوئے ہیں وہ اس مدرسے کی دینی تعلیم کی خدمت کا اور یہاں دی جانے والی تربیت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں طلباء کی عمر میں علم میں برکت نصیب فرمائے، ان کو بھی ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور ان عزیزوں سے کہتا ہوں کہ آپ حافظ ہو گئے، الحمدللہ، آپ کا بڑا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ حافظ قرآن بننا جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ حافظ قرآن کو اپنی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھالنی چاہیے، ہمیشہ قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیشہ قرآن پاک کا دور کرنا چاہیے۔ کتنے حفاظ کرام ہمارے شہر میں ایسے ہیں، حافظ ہو گئے لیکن توجہ نہیں دی، آج ان کے سینے قرآن پاک سے خالی ہیں، اور میں اس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں الحمدللہ لوگوں میں ذوق ہے، لوگ اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں۔ کتنے بچے جو اسکول پڑھ رہے ہیں ان کو مدرسوں کے ذریعے حافظ قرآن بنایا جا رہا ہے، یہ جذبہ بہت مبارک ہے، لیکن اس کا خیال رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے 7ویں 8ویں 9ویں پڑھتے ہوئے حافظ ہو جائیں، پھر 10ویں کے لیے 12ویں کے لیے ان کو فارغ کیا جائے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ قرآن مجید بھول جائیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا حافظ بنانا یہ لازم نہیں ہے، لیکن جو حافظ بن گیا اس کے لیے قرآن پاک کو یاد رکھنا لازم ہے۔ میں وہ قرآن ہوں جس کو تم پڑھتے تھے، عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ قرآن پاک ہے۔ عام مسلمان بھائی بھی جو یہاں موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کتنا پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی ہدایتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، قرآن مجید کی جو روشن زرین نصیحتیں ہیں ہماری زندگی میں کتنی ہیں، غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید جو ہمیں بتا رہا ہے ہم اس کے مطابق جی رہے ہیں۔ آپ سے ابھی میں نے عرض کیا کہ پچھلے 15 دنوں میں ملک کے الگ الگ حصوں میں مجھے جانے کا موقع ملا، کس قدر نازک حالات ہیں اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کے، اس وقت عالم اسلام کس پریشان کن مرحلے سے گزر رہا ہے، فلسطین میں کیسی نازک صورتحال بنا دی گئی ہے، جو لوگ شہید ہو گئے وہ شہید ہو گئے، جو زندہ ہیں ان کے اوپر کیسی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، لوگ بھوک کی شدت میں جان دے رہے ہیں، امداد لینے گئے ہوئے لوگوں پر گولیاں چلا دی گئیں، بم گرا دیے گئے، اس میں سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے۔ آپ غور کیجئے کہ کس آزمائش کے دور سے وہ لوگ گزر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے خبر آئی ہے کہ ایک ماں اپنے دو جڑواں بچوں کی لاش کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور خبر دی ہوئی ہے عربی میں کہ یہ وہ ماں ہے جس کے ہاں 11 سال کے بعد یہ 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے جو آج بمباری میں شہید ہو گئے۔ وہ ماں دونوں کی لاش لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل پر کیسا غم، کیسا صدمہ گزر رہا ہوگا۔ یہ مظالم، آج مظالم کے یہ پہاڑ ان پر توڑے جا رہے ہیں۔
خود ہمارے ملک میں کیسی نازک صورتحال ہے، لیکن میں آپ سے کیسے عرض کروں کہ جن جن علاقوں خطوں میں ہم لوگ جا رہے ہیں، ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ مسلمانوں میں حالات کے تئیں کچھ احساس ہے۔ ہم کس بے شعوری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، قرآن مجید سے کس قدر غفلت ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ ہم درد مند دل کے ساتھ زندگی گزاریں، ہم اپنی ملت کی فکر کرنے والے بنیں۔ کنز العمال میں روایت ہے کہ جو مسلمان اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کو اپنے دوسرے بھائیوں کی فکر نہیں ہے، وہ شخص مسلمانوں کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا۔ ہم کہاں اپنے دوسرے بھائیوں کی فکر کر پا رہے ہیں؟ مساجد پر یلغار ہے، مدارس پر ترچھی نظر ہے، دارالعلوم دیوبند جیسے مرکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حالات دن بدن ہمارے ملک میں خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم کچھ فکر کر رہے ہیں، کچھ ہمارے جوانوں میں تبدیلی آ رہی ہے، کچھ ہمارے سماج اور معاشرے میں ترمیم، تبدیلی، احساس نظر آ رہا ہے۔ ہم سب کو اس وقت دل پہ ہاتھ رکھ کے غور کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، زندہ قومیں اس طرح نئی زندگی گزارتی ہیں جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اسی رخ پر ہم چلتے رہے، اس ملک میں ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ قرآن مجید اللہ نے عطا کیا تھا کہ یہ ہمیں سیدھا راستہ بتائے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن اس لیے ملا تھا کہ یہ سب سے بہترین، سب سے صحیح، سب سے درست راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ ہم قرآن مجید کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، کاسے گدائی لے کر اس دروازے پر اس دروازے پر جا رہے ہیں۔ ہمارے جوان قرآن مجید کی ہدایتوں کے برخلاف نافرمانی، بے حیائی، سرکشی کے کاموں میں لگ رہے ہیں، موبائل کے فتنوں میں، نافرمانی اور گناہ میں دن اور رات گزار رہے ہیں۔ یہ چیز ہمارے آپ کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ آج اگر آپ اس اجلاس میں آئے ہیں جہاں 2 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا، اس 46-47 سال پرانی درسگاہ میں اگر آج آپ موجود ہیں، ایک ایسے مقام پر جہاں یتیموں کی کفالت ہو رہی ہے، دینی تعلیم دی جا رہی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا احتساب کیجیے، اپنا جائزہ لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا وتعرضوا للعرض الاکبر۔ کیسی خوبصورت نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو، حساب سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اور اس سے پہلے کہ اعمال میزان میں تولے جائیں، تم اپنا وزن خود کر لو کہ کہاں کھڑے ہوئے ہو، کیا کر رہے ہو۔ زنوا انفسکم قبل ان توزنوا، کہاں تم ہو، اپنا وزن تم خود کر لو۔ اور جو سب سے بڑی پیشی کا دن ہے یعنی آخرت، وہاں کے لیے ابھی سے تیاری کرو۔ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب دینا ہے۔ زندگی کے ایک ایک عمل کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، کیسے ہم جواب دیں گے؟ آج چاہے جو ہم کر لیں، جتنی ہم اپنی پارسائی بتا لیں، جتنا ہم اپنا تقدس ظاہر کر لیں، لیکن اللہ کے ہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے ہاں ہم کیا عذر پیش کریں گے؟ آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ کے لیے ہم کیا لے کر جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، اتنے بڑے صحابی ہیں، آخری وقت تھا، رونے لگے۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ اس وقت رو رہے ہیں؟
فرمایا دنیا چھوٹ جانے پر، مال و اولاد کے بچھڑ جانے پر نہیں روتا، رونا اس پر ہے کہ سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے۔ سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے۔ کاش میرے پاس یہ قوت ہوتی کہ میں اپنے دل کا درد آپ کے دل میں منتقل کر سکتا اور خود اپنے دل میں یہ بات اتار سکتا کہ وقت ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے، آخرت سے ہم قریب ہو رہے ہیں، زندگی سے ہم دور ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، کس منہ سے ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، اعمال کا کون سا ذخیرہ پیش کر سکیں گے۔ کاش کہ آج یہ ساری باتیں ہمارے دل میں احساس بن کر جاگیں تو ہماری آخرت کی منزل آسان ہوگی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسہ دارالفلاح کے ذمہ داران کو، خاص طریقے پر حضرت مولانا خالد اختر رشیدی صاحب کو کہ جن کی نگرانی میں یہ ادارہ ترقیات کی منازل طے کر رہا ہے، پرانا ادارہ ہے اور ماشاءاللہ ہمارے شہر کے لوگ مخیر حضرات برابر اس ادارے کا تعاون کرتے ہیں۔ آئندہ بھی آپ اسی طرح تعاون کرتے رہیں، یتیموں کی کفالت کرتے رہیں، دینی تعلیم میں مدد کرتے رہیں، یہ بھی ہمارے لیے آخرت کا توشہ ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے اللہ کے ہاں اس کو حاضر پاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کی یہاں شرکت کو قبول فرمائے۔